الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. سورۃ الانشقاق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس سے پہلے 82 سورتیں نازل ہو چکی تھیں. اس مبارک سورت کے نزول کا نمبر 83 ہے. 25 آیات پر مشتمل ایک رکوع اس کے اندر موجود ہے. 109 الفاظ ہیں اور 430 حروف پر مشتمل یہ مبارک سورت ہے. اس مبارک سورت کا نام سورۃ الانشقاق ہے اور انشقاق کا لفظ اس مبارک سورت کی پہلی آیت کریمہ کے اندر موجود ہے اور اسی سے اس کا نام لیا گیا ہے. کئی صورتوں کے اندر گزشتہ قیامت کا تذکرہ مختلف طریقہ کار کے اعتبار سے بیان ہو رہا ہے. اسی سلسلے میں اس سے ماقبل والی جو سورت گزری سورۃ المطففین اس کے اندر بھی قیامت کا تذکرہ ہوا. انداز تاجرانہ ذہنیت رکھنے والوں کو سمجھانے کا رکھا گیا کہ تاجر پیشہ افراد کاروبار میں ترقی کے بعد آرام دہ زندگی گزارنے کی خواہش رکھتے ہیں. نتیجتاً اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی جگہ رہائش اختیار کرنا یہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے. تو محنت کرتے ہیں، اچھی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں. ایمان والا دنیا کے اندر محنت کرے گا، گرمی سردی برداشت کرے گا، روزے رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، نیکوکاری کے اعمال کرے گا، نتیجتاً جنت کے اندر آرام دہ اور سکون والی زندگی گزارے گا. اب یہ جو آگے والی جو مبارک صورت ہے اس کے اندر بھی تذکرہ قیامت کا ہے. البتہ اس میں انسان کی فطرت کے اعتبار سے قیامت کا مسئلہ سمجھایا گیا ہے. اس کو آسان الفاظ میں اگر ہم سمجھ لیں تو بات آسان ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. انسان کے اندر دونوں مادے رکھے ہیں. خیر کا مادہ بھی رکھا ہے، شر کا مادہ بھی رکھا ہے. اور ہمدانی کے اندر جو حضرت انسان کو 120 دن کے اندر تیار کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، اس کا مقدر وغیرہ لکھا جاتا ہے، اور پھر ماں کے پیٹ میں جتنا عرصہ انسان رہتا ہے اس کے بعد اس کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے. تو وہ جو بچہ اندر سے باہر آیا یہ اللہ کے کاغذوں میں مسلمان ہوتا ہے. یہ بچہ کافر نہیں ہوتا، یہ مسلمان ہوتا ہے. اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام صلاحیتیں اندر رکھ دی ہوتی ہیں. خیر والی بھی، شر والی بھی، اچھائی والی بھی، برائی والی بھی، نیکی والی بھی اور بری والی بھی، تمام صفات اس کے اندر ہوتی ہیں. اب جب یہ دنیا کے اندر آتا ہے تو جس گود میں آئے گا وہ گود کیسی ہے؟ اگر مسلمان کی گود ہے تو بچہ اسلام کے اثر کو قبول کرے گا، مسلمان شمار کیا جائے گا. اگر وہ گود یہودی کی ہے بچہ یہودیت پر آئے گا، اور اگر وہ گود عیسائیت کی ہے یا کسی اور مذہب کے پیروکار کی ہے
بچے کی طبیعت اسی طرف مائل ہو جائے گی۔ پیدائشی طور پر جو بھی بچہ ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مطلب بچہ جو آئے گا وہ مسلمان آئے گا۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین یا اس کو یہودی بناتے ہیں، یا اس کے والدین اس کو عیسائی بناتے ہیں، یا اس کے والدین اس کو مجوسی بناتے ہیں۔ تو گویا کہ پیدائشی طور پر انسان کی فطرت کیا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ اگر اس کو مسلمان کی گود مل گئی، خیر اور شر دونوں مادے اس کے اندر پہلے سے موجود ہیں، اسلام کی گود ملی، اسلامی ماحول ملا، اسلامی سوچ ملی، دن بڑھتے جائیں گے، یہ آگے کو بڑھتا جائے گا۔ ایک مسلمان پیدا ہوا، مسلمان کا بچپن، مسلمان کا لڑکپن، مسلمان کی نوجوانی، مسلمان کی جوانی، پھر مسلمان کا بڑھاپا، اور پھر مسلمان کی موت۔ ایک بچہ وہ ہے کہ جو غیر مسلم گود کے اندر پیدا ہوا، پیدا تو دین فطرت پر، وہ مسلمان ہوا تھا، گود اس کو موافق نہیں ملی، جو بھی گود اس کو ملی اسی کے مطابق وہ مذہب کو اختیار کرے گا۔ یہ فطرت سے ہٹ گیا، یہ فطرت سے ہٹ گیا۔ اب اس معاملے کے اندر اللہ نے انسان کو عقل سے نوازا، اللہ نے صلاحیت سے نوازا۔ اپنی عقل کی بنیاد پر انسان راستہ وہ منتخب کر سکتا ہے جس فطرت پر انسان کو اللہ نے پیدا کیا تھا۔ اتنی سمجھ اللہ نے ہر انسان کو دی ہے، اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہے، کون سا مذہب سچا ہے، کون سا دین سچا ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ ہر بندہ آرام سے اس چیز کو اپنے لیے منتخب کر سکتا ہے۔ اگر ایک بچہ پیدائش کے بعد اسلامی ماحول کے اعتبار سے اپنی زندگی گزارتا آگے تک پہنچتا ہے تو دن بدن اس کے اندر جو ترقی ہوتی ہے، اس ترقی کے بعد آگے والی منزل کا نام قیامت رکھا جاتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے انسان کے اندر دو قسم کے مادے اللہ نے رکھے ہیں۔ ایک مادہ فرشتوں والا، اس کے اندر فرشتوں والی صفات ہیں، اور ایک مادہ جانوروں والا کہ جانوروں والی صفات بھی اس کے اندر ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے عام طور پر انسان پر جانوروں والی صفات غالب ہوتی ہیں۔ جانوروں کا کام کیا ہے؟ کھانا پینا، اپنے کل کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، باقی مافیا سے بے خبر ہوتے ہیں۔ یہی صفت بسا اوقات انسانوں کے اندر بھی ہوتی ہے اور عام طور پر انسانوں پر غالب ہوتی ہے۔ اور ایک صفت ہے فرشتوں والی۔ اب جب یہ انسان دنیا سے جاتا ہے تو جاتے کے ساتھ ہی کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کشمکش کیا ہوتی ہے؟ چونکہ اس کے اندر فرشتوں والی صفات ہیں، فرشتے اس کو اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں اپنے پاس، اور اس کے اندر جانوروں والی صفات بھی ہیں، تو جانور زمین مٹی مرنے کے بعد مٹی سے مٹی بن جاتے ہیں، ان کا تو اوپر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جانوروں والی جو صفت ان کے اندر ہے وہ اس کو نیچے کھینچنا چاہتی ہیں۔ اب انسان بیچارہ ایک ہے، ادھر سے فرشتے زور لگاتے ہیں، ادھر سے جانور زور لگاتے ہیں۔ اگر یہ نیچے آ گیا تو جہنم میں جائے گا، اگر یہ اوپر چلا گیا تو یہ جنت میں جائے گا۔ اس تکلیف کا سامنا ہر انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ اس تکلیف کے سامنے کرنے کی بنیاد پر انسان کے منزل کا تعین ہوتا ہے، اوپر جائے گا تو جنت ہے اور نیچے جائے گا تو جہنم ہے۔ اب معاملات یہ ہیں، اللہ رب العالمین نے عقل دے دی، اللہ نے ماحول دے دیا، اب اللہ میاں انتظار میں ہے کہ بندے کی ثوابدید پر ہے وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ جو راستہ وہ اختیار کرے گا اس راستے کے اعتبار سے اس کو آسانی ہوگی۔ اگر اس نے فطرت سے ہٹ کر یعنی اسلام سے ہٹ کر راستہ اختیار کیا، بھلے وہ مسلمان ہوا لیکن نیکیوں کے اعتبار سے کمزور ہو گیا، جانوروں والی صفات کو اپنے اوپر حاوی کر لیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد یہ جاندار ہو جائے گا۔ جاندار ہونے کی وجہ سے فرشتے کھینچنا چاہیں گے، یہ اٹھ نہیں پائے گا، جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ اگر فطرت کے مطابق رہ کر شریعت کے احکامات کے مطابق اس نے اگر احکامات پر عمل کیا
مرنے کے بعد یہ کمزور ہوگا، فرشتوں کی طاقت زیادہ ہوگی، وہ کھینچ کر اس کو لے جا کر جنت کے اندر پہنچا دیں گے۔ یہ ہے فطرتی ترقی۔ ہر انسان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ مجھے میرے اللہ نے فطرت اسلام پر پیدا کیا، فطرت اللہ الذی، اللہ نے اس فطرت پر پیدا کیا ہے کہ جس فطرت کے اندر کوئی انسان تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اب انسان سوچ لے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، میرے کان میں اذان دلوائی گئی، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کان میں اذان، مسلمان گود، مسلمان شادی، مسلمان کا بیزا، مسلمان کا گھرانہ، مسلمان کا ماحول، مسلمان کا معاشرہ، ان تمام چیزوں کو اللہ نے جو مہیا کیا ہمارے لیے، اس کے باوجود بھی اگر ہمارے اوپر درندوں والی یا جانوروں والی صفات کا غلبہ ہو تو کل ہم اتنے موٹے ہو جائیں گے، فرشتے لے جانا چاہیں گے، ہم اوپر جا نہیں پائیں گے۔ تو جب انسان کسی چیز کو اٹھا نہ سکے وہ ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، اور اللہ نہ کرے وہاں جو انسان چھوٹے گا وہ ساتوں زمین نیچے جا کر جہنم کے گھڑے کے اندر اس کا ٹھکانہ متعین کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھایا ہے یہاں پر کہ فطرتی طریقے پر انسان اگر چلتا رہے تب بھی اس کو مشکلات ہیں۔ ایک مثال ہے کہ 100% اسلام یا قرآن یا دینی محمدی کو اگر فالو کرتا ہے پھر بھی اس کے ساتھ کھینچا تانی کا معاملہ ہے، فرشتے پھر بھی کھینچیں گے اور نیچے والی مخلوقات پھر بھی کھینچیں گی، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی میرے اور آپ جیسا بندہ ہو کہ جس نے فطرت کو بالکل چینج کر دیا ہو، پھر کیا ہوگا؟ پھر تو معاملات بڑے گڑبڑ ہوں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک صورت کے اندر انسان کی فطرت کو سامنے رکھ کر قیامت کا مسئلہ سمجھایا ہے کہ فطرتی ترقی کرنے کے باوجود بھی اگلی منزل جو قیامت آنی ہے، اس قیامت تک پہنچنے کے اندر بھی انسان کو دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اذا السماء انشقت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آسمان پھٹ جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ 7 آسمان ہے جناب، آسمان پھٹے گا کب پھٹے گا؟ جب سور گھونگا جائے گا۔ پھٹے گا کیسے پھٹے گا اور کہاں سے پھٹے گا؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے آسمان کے ستاروں پر جو کہکشاں ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ستارے گاؤں دیہات میں نظر بھی آتے ہیں، ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، وہاں سے پھٹنا شروع ہوگا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ سب سے پہلے 7واں آسمان پھٹے گا، پھر 6واں پھٹے گا، کرتے 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 سب سے آخر کے اندر یہ والا آسمان پھٹے گا۔ اس آسمان کے پھٹنے کا انداز کیا ہوگا؟ جیسے دیوار میں دراڑ پڑ جاتی ہے، دراڑ پڑنے کے بعد وہ دراڑوں کے اندر گیپ آنا شروع ہو جائے گا، دریچے نما بن جائیں گے، اس کے بعد یہ اللہ کے حکم سے درہم برہم ہو جائے گا۔ چونکہ آسمان بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو جیسے باقی ماندہ ساری مخلوقات اللہ کے حکم کی بنیاد پر وہ اپنا کام چھوڑ دیں گی، آسمان بھی اپنا کام چھوڑ دے گا۔ وَأَذِنَتْ، اور آسمان سنے گا اپنے پروردگار کا حکم، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، آسمان سنے گا اپنے پروردگار کا حکم، وَحُقَّتْ، اور آسمان کو یہی بات زیب دیتی ہے کہ وہ اللہ کا حکم سنے، یا اس کے لیے یہی بات ثابت ہے کہ وہ اللہ کا حکم سنے۔ اب سوال یہاں پر دماغ میں پیدا ہوگا، آسمان کے تو کان نہیں تو سنے گا کیسے؟ تو جناب سانپ کے بھی کان نہیں ہوتے لیکن وہ سن لیتا ہے کہ نہیں سن لیتا؟ ہر جگہ سننے سے مراد یہ نہیں ہے آواز اندر جائے گی، بلکہ بسا اوقات سننے سے مراد کسی چیز کا محسوس کرنا ہوتا ہے۔ سانپ کان نہ ہونے کی وجہ سے سن نہیں سکتا لیکن تمام چیزوں کو محسوس کر سکتا ہے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، آسمان اپنے پروردگار کا حکم سنے گا، وَحُقَّتْ، اور اس کے لیے یہی بات ثابت ہے۔ اللہ حکم دے گا، دریچے بنیں گے، دراڑیں پڑیں گی، دریچے پڑیں گے، اور اس کے بعد درہم برہم ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، یہ کپڑا ہے نا، یہ کپڑا ابھی اس کے اندر سلوٹیں ہیں، فی الحال زمین یوں ہے، کہیں پر اونچی، کہیں پر نیچی، کہیں پر سمندر، کہیں پر دریا، کہیں پر پہاڑ، کہیں پر درخت، بہت ساری چیزیں ہیں۔ قیامت آئے گی، زمین کو بالکل کھینچ کر یوں کر دیا جائے گا،
تمام کی تمام چیزوں کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا. اوپر والا نظام تو سارا کا سارا ختم. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا نکال دے گی زمین ہر اس چیز کو جو اس کے اندر موجود ہے. آپ حضرات کو پہلے بھی یہ بات غالباً بتلائی گئی ہوگی. اللہ نے آسمان کو بنایا، اس سے پہلے اللہ نے زمین کو بنایا، پھر اس کے بعد آسمان کو سیٹ کیا زمین سے پہلے، زمین کو سیٹ کیا، اس کے بعد اس زمین کے نیچے اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی ضروریات کے سامان کو ذخیرہ کر دیا. ٹھیک ہے، جوں انسانوں کی ضروریات بڑھتی رہیں گی تو یہ سارے کے سارے سامان اللہ رب العالمین کے حکم سے زمین سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے احوال کی بنیاد پر ان چیزوں کا تذکرہ کیا جو اس زمانے میں موجود تھی. اس زمانے میں سواری کے لیے 3 چیزیں ہوتی تھیں. گھوڑا ہوتا تھا، خچر ہوتا تھا، گدھا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، یہ سواری کے لیے بھی تھے اور یہ مالداری کے لیے بھی تھے کہ جن کے گھر پر یہ مال مویشی ہوتے تھے وہ آدمی مالدار سمجھا جاتا تھا. لیکن اسی آیت کے اگلے جملے میں فرمایا گیا کہ آگے چل کر اللہ وہ چیزیں بنائے گا جن کا تمہیں علم ہی کوئی نہیں. اب اس زمانے کے اندر جہاز کے متعلق کوئی بندہ سوچ سکتا تھا؟ لیکن اللہ کا فضل ہے آج کے زمانے میں جہاز ہیں. آج سے 150-200 سال پہلے جب مسلمان طاقتور تھے اس وقت تک بھی جہاز دریافت نہیں ہوا تھا. مسلمان 6 مہینے کا پیدل سفر کر کے حرم پاک جاتے تھے. آج مسلمانوں کی طاقت کمزور ہے، اللہ نے سہولیات دے دی. اگلی ہماری جو نسل آئے گی وہ ہم سے زیادہ کمزور ہوگی. اس زمانے کے اندر اللہ مزید چیزیں دے دیں گے. نکلے گا کہاں سے؟ سارا کچھ زمین سے نکلتا ہے. پیٹرول آپ کا زمین سے نکلتا ہے، گیس آپ کا زمین سے نکلتا ہے. دنیا بھر کی جتنی بھی خزائن ہیں وہ سارے کے سارے زمین سے نکلتے ہیں. تو جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی یہ چکر چلتا رہے گا. اس میں ان لوگوں کے باطل نظریے کی تردید ہے آبادی کو گھٹاؤ وگرنہ آگے آنے والی نسل بھوک اور افلاس کا شکار ہوگی. بھیا بھوک اور افلاس کا شکار تو تب ہو جب روزی روٹی کی ذمہ داری پر سے اللہ نے ہاتھ اٹھا لیے ہوں. اللہ نے تو ہاتھ نہیں اٹھائے. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. جتنے بھی چوپائے زمین پر چلنے والے ہیں ان تمام کی روزی روٹی کی ذمہ داری اللہ نے اٹھا لی ہے. جب اللہ نے اٹھائی ہے تو بچے 2 ہی اچھے نہیں، بچے 22 اچھے، بچے 22 اچھے، 23 اچھے، 48 اچھے. پیرانے پیر کے 49 بچے تھے غالباً. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے 16 بچے تھے غالباً. تو بھائی اولاد سے ڈرنا نہیں چاہیے. کھائے گا کہاں سے؟ جہاں سے آپ کھاتے ہیں وہاں سے وہ بھی کھائے گا. اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا نحن نرزقهم وإياكم، انہیں بھی اور تمہیں بھی. روزی کون دیتا ہے؟ ہم دیتے ہیں. تو خزائن ختم نہیں ہوں گے، البتہ جب وہ نفع اولا ہوگا نا، جب آسمان پھٹے گا، زمین کو سیدھا کیا جائے گا، سب کچھ چینج ہو جائے گا، زمین اپنے اندر سے سب کچھ نکال کر باہر کر دے گی. وتخلت، زمین خالی ہو جائے گی. خزانوں سے زمین کیا ہو جائے گی؟ خالی ہو جائے گی. جب تک نفع اولا نہیں ہو جاتا اس وقت تک زمین نکالتی رہے گی، نکالتی رہے گی. نفع اولا کے بعد اب وہاں سے مردے نکلنا شروع ہو جائیں گے. جتنے بھی مردے قبروں میں ہیں وہ سارے کے سارے نکلیں گے. وتخلت، زمین کیا ہو جائے گی؟ خالی ہو جائے گی. زمین کیا ہو جائے گی؟ زمین کو خالی ہو جانے کے بعد اللہ کی ذات جو ہے وہ زمین کو تبدیل فرما دیں گے. اب سوال یہ ہے کہ زمین کہاں سے پھٹے گی؟ زمین کہاں سے پھٹے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی. سرکار کی قبر کھلے گی، اللہ کے نبی باہر نکلیں گے. سرکار نے فرمایا جنت سے لباس لایا جائے گا، مجھے لباس پہنایا جائے گا. پھر کس کی قبر کھلے گی؟ حضرت ابوبکر صدیق کی کھلے گی، حضرت عمر فاروق کی کھلے گی. یہ تینوں مبارک ہستیاں یہاں سے باہر نکل کر جنت البقیع میں جائیں گے. جنت البقیع والے سارے کے سارے قبروں سے نکل پڑیں گے. یہاں سے یہ لوگ انتظار کریں گے
مکہ مدینہ کے درمیان کے جتنے قبرستان ہیں وہاں کے لوگ نکلیں گے، پھر مکہ مکرمہ کا جنت المعلی وہاں کے لوگ نکلیں گے، یہاں پر سرکار مدینہ والوں کے ساتھ مکہ والوں کا انتظار کریں گے، پھر وہ سارے کے سارے آئیں گے مدینہ منورہ، اور یہاں سے یہ قافلہ چلے گا میدان محشر کی طرف، اور پیچھے ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ قبروں سے اٹھنا شروع ہو جائے گی۔ اس زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا، اس زمین کی جگہ پر اللہ تعالیٰ سفید رنگ کی زمین کو بچھائیں گے۔ یہ زمین خاکی ہے، وہ سفید رنگ کی ہوگی، اس زمین پر حساب کتاب نہیں ہوگا، وجہ کہ اس زمین کے اوپر انسانوں کی گناہوں کی آلودگی موجود ہے۔ اللہ صاف ستھری چادر پر انسانوں کا حساب کتاب لیں گے۔ کسی نے کتے سے پوچھا تھا کہ تو دیوار پر پیشاب کرتا ہے زمین پر کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا اس ڈر سے ایسا نہ ہو کہ جگہ ناپاک ہو جائے اور ابن آدم اگر سجدہ کرنے کو آئے تو ناپاک جگہ پر اس کا سجدہ ہو نہیں سکتا، تو زمین کو پاک کیا جائے گا، سفید رنگ کی زمین۔ اب اگلا سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے، جب اللہ زمین کو چینج کریں گے اتنی ساری انسانیت یہ کہاں جائے گی؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے سارے انسانوں کو اٹھا کر پل صراط کے کونے پر کھڑا کیا جائے گا، پل صراط کے کونے پر ساری انسانیت کو جمع کیا جائے گا، زمین بچھا دی جائے گی، سارے انسان دوبارہ زمین پر آ جائیں گے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور زمین اپنے پروردگار کا حکم سنیں گی۔ وَحُقَّتْ، اور اس کے لیے یہی بات ثابت ہے، مطلب اپنے رب کی بات کو سننا اور اس کے حکم کے مطابق سب چیزوں کو باہر نکالنا۔ یا ایھا الانسان، ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اے انسان انک کادح الی ربک، بلا شبہ تو تکلیف اٹھانے والا ہے، تو مشقت اٹھانے والا ہے اپنے پروردگار کی طرف، قدحن مشقت اٹھانا۔ میں نے آپ کو بتلایا یہاں سے جائے گا فرشتے وہاں لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور نیچے والے نیچے لے کر جائیں گے، مشقت تو ہے نا، مشقت تو ہے۔ فملاقی، پس اس سے ملنے والا ہے، مطلب جیسے کیسے بھی ہوگا ملاقات اللہ میاں سے ہوگی، گرتے پڑتے مشقت کو برداشت کر کے اللہ میاں سے ملاقات ہوگی۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، بہرحال جس آدمی کو دے دیا گیا کتابہ، اس کا نامہ اعمال، بِيَمِينِهِ، اس کے دائیں ہاتھ کے اندر، اس کے دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ان قریب اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات نماز کے اندر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو مجھ سے آسان حساب لینا۔ آسان حساب کا کیا مطلب ہے جناب؟ اللہ میاں کے سامنے نامہ اعمال آئے گا، اللہ میاں اٹھا کر آگے کر دیں گے، بس یہ ہے آسان حساب۔ اور اللہ نہ کرے اگر اللہ میاں نے کسی بھی عمل کے متعلق پوچھ لیا یہ کام تم نے کیوں کیا، سرکار کا فرمان ہے کہ جس سے یہ پوچھ لیا گیا وہ تو مارا گیا، وہ تو ہلاک ہو گیا، کیونکہ ہمارے پاس جواب کوئی نہیں ہوگا۔ من نوقش الحساب ہلاک، کہ جس سے پوچھ لیا گیا کہ یہ کام کیوں کیا اس کا جواب کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ بس ہمارا نامہ اعمال جائے اور نظر پھر کر آگے ہو جائے، کیونکہ ہماری شامت اعمال ہماری دنیاوی زندگی سے ظاہر ہوتی ہے، ہماری شامت اعمال ہماری دنیاوی زندگی سے ظاہر ہے، اس بنیاد پر ڈرنا چاہیے۔ جب وہاں سے اللہ میاں اس کو پاس کر دیں گے تو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، وَيَنْقَلِبُ، یہ بندہ لوٹے گا، اِلَىٰ أَهْلِهِ، اپنے گھر والوں کی طرف، مسرورا، خوشی خوشی۔ اب اپنے گھر والوں کی طرف، گھر تو اس کا نہیں ہے، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے جہاں پر میدان محشر میں اس کے گھر والے موجود ہوں گے یہ ان کے پاس آئے گا، ہاں مقرؤ، ہاں مقرؤ، یہ دیکھو میرا نام اعمال۔ جیسے بچے اگر پاس ہو جائے تو گھر پر خوشی کے ساتھ ہر ایک کو جا کر دکھاتے ہیں، تو وہاں پر وہ آئے گا، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ اور گھر والوں سے یہ مراد بھی ہو سکتا ہے اس کا گھر اب اس کام کے بعد وہ جنت کے اندر ہے،
وہ فوراً یہ کاغذ پکڑے گا، گویا کہ ویزا مل گیا اور وہ سیدھا جنت کے اندر پہنچ جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، اور جس آدمی کو دیا گیا کتابہ وہ اس کا نامہ اعمال وراء ظہرہ، اس کے پیٹھ پیچھے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو بد کردار لوگ ہوں گے ان کی شکل فرشتے دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، لیکن اعمال نامہ دینا ہے۔ اب دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایمان والوں کے لیے تو سامنے سے آئیں گے، بد کرداروں کو ان کی پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا۔ اب اس کے کئی طریقے علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی لکھا ہے کہ اس بد کردار آدمی کے پیٹ میں سوراخ کیا جائے گا، بایاں ہاتھ اندر ڈال کر پیٹھ کی جانب سے نکال کر اس کا نامہ اعمال اس کو تھمایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا، جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، فسوف يدعو ثبورا، تو وہ ان قریب ہلاکت کی دعائیں کرے گا۔ کس کی دعائیں کرے گا؟ ہلاکت کی۔ میں نے آپ کو بتلایا 40,000 سال کی مسافت سے جہنم کی تپش محسوس ہوگی، تو وہ تو اس کو تو پتہ چل جائے گا میں تو مارا گیا، تو وہ ہلاکت کو اپنا موت کی دعائیں کرے گا۔ چنانچہ سورۃ المؤمنون کے اندر آتا ہے کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے، روئیں گے، دھوئیں گے، نہ جانے کیا کچھ کریں گے، اور کرتے کرتے آخر میں تو داروغہ جنت ہوگا اور جہنم ہوگا، اس سے فریاد کریں گے آپ اللہ میاں سے ہماری بات کروا دیں، اللہ میاں سے بات کروا دیں۔ یہ داروغہ جہنم ان کی پکار کو سننے کے 1000 سال کے بعد جواب دے گا۔ پھر 1000 سال کے بعد وہ کہے گا ٹھیک ہے تمہاری بات پہنچاتا ہوں، وہاں سے اللہ میاں کی طرف سے 1000 سال کے بعد جواب آئے گا، اور جواب بھی کیا آئے گا؟ مردودوں کی طرح پڑے رہو، تمہاری کوئی بات سنی نہیں جائے گی۔ ٹھیک ہے جناب، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جنت میں جانا بہت آسان، جہنم میں جانا بھی بہت آسان۔ 1 روپیہ بڑی چیز ہے، بولو کہ چھوٹے بچے بھی نہیں لیتے۔ 1 روپے کی بنیاد پر بھی انسان جہنم میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے میں نے کسی کا 1 روپیہ دبایا، معاف نہیں کروایا، اگلے نے معاف نہیں کیا، میں نے ادا بھی نہیں کیا، کل قیامت والے دن بھلے وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، اس 1 روپے کے لیے وہ آئے گا، میرا گریبان پکڑے گا۔ گریبان پکڑنے سے مراد اللہ کے حضور میری شکایت لگائے گا، مجھے کہا جائے گا روپیہ دو جنت میں جاؤ، روپیہ کہاں سے دیا جائے؟ اللہ میاں بتلائیں گے، فرشتے بتلائیں گے وہ روپیہ فلاں جگہ پر ہے جہنم کے اندر، اوپر سے دیکھیں گے نیچے نظر آ رہا ہوگا وہ پڑا ہوا ہے، اندر جانا پڑے گا۔ اللہ بچے اندر جائیں گے جو لوگ، ان کے تہ تک پہنچتے پہنچتے جہنم کروٹ لے چکی ہوگی، وہ روپیہ غائب۔ اس 1 روپے کی خاطر نہ جانے انسان کو کتنے عرصے تک بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی۔ تو جن بیچاروں کا مستقل ٹھکانہ، جو بیچارے اربوں روپے کھا گئے، ان بیچاروں کا کیا بنے گا؟ سمجھ آ رہی جناب؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، جس کو دیا گیا نامہ اعمال وراء ظہری بائیں ہاتھ میں، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، ان قریب وہ ہلاکت کو پکارے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وجہ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ شہزادہ دنیا کے اندر اپنے گھر والوں کے درمیان خوش رہا کرتا تھا، کوئی پرواہ نہیں، بچے سو رہے ہیں باپ کو پرواہ نہیں کہ نماز کے لیے اٹھانا ہے، باپ بھی سو رہا ہے کوئی پرواہ نہیں کہ نماز کے لیے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی پرواہ نہیں، خوش و خرم، برادری خوش ہو جائے جی، برادری خوش ہو جائے، دوست یار خوش ہو جائیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا اس دن بھی، آپ ذرا یہ ہوٹلوں پر نظر مار کے آیا کریں جناب، ہمارے خون کے رشتہ دار یہاں پر موجود ہیں، کل کو اللہ نہ کرے اگر یہ جہنم میں جلیں گے تکلیف ہمیں بڑی ہوگی۔ کسی نے ویسے ماں کے متعلق کہا تھا کہ ماں کی یہ زندگی بھی جہنم اور وہ زندگی بھی جہنم، تو پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ دیکھو یہاں بھی وہ اپنی اولاد کے پیچھے بھاگ دوڑ کرتی ہے، کل قیامت کا دن ہو اگر اس کے 7 بیٹے ہیں، 6 بیٹے جنت میں چلے جائیں، 1 بیٹا جہنم میں چلا جائے، ماں وہاں پر بھی جنت میں جانا پسند نہیں کرے گی،
اپنے بیٹے کی خاطر جہنم کو اختیار کرے گی. یہ تو وہاں کے معاملات. تو یہاں ہماری اولاد، ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جن کی اولاد نہیں ہے؟ ایسا کوئی ہے؟ سب کی اولاد ہے. کیوں نہیں لاتے ہو مسجدوں میں؟ جنت میں مزہ کیسے آئے گا اپنی اولاد کے بغیر؟ بولو. خود اگر ماتھے رگڑتے بھی رہو، ہماری اولاد اللہ نہ کرے جہنم میں چلی گئی. واحد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے. ان کے والد کافر تھے، کفر کی حالت میں انتقال ہوا. باپ کی محبت ان کو کل قیامت والے دن بھی ستائے گی. اللہ رب العالمین ان کے باپ کو بچھو کی شکل میں اور یہ اپنا گدلے پانی کے اندر ڈبو کر دکھائیں گے، اور حضرت ابراہیم کے دل میں ان کے والد کی نفرت کو بٹھائیں گے. اس کے بعد ان کو سکون آئے گا. ہمارے ساتھ تو کوئی وعدہ نہیں ہے. اللہ نہ کرے میرا کوئی قریبی اگر جہنم میں جاتا ہے، مجھے جنت میں کیا سکون آئے گا؟ سوچئے گا ضرور. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ اچھا جی إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ بلا شبہ یہ بندہ اپنے گھر کے اندر کیا رہتا تھا؟ اپنا خوش و خرم رہا کرتا تھا، پرواہ کوئی نہیں. آج لوگوں کو بولو جی آ جاؤ جی قرآن سنو، کام بہت ہیں جی. اس کو پیسے دینے، اس سے پیسے لینے، اس کا مسئلہ حل کرنا، اس کے پیچھے جانا. تو میری جان کمال تو یہی ہے، ان تمام چیزوں کے درمیان رہ کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا. کام اگر نہیں ہوگا وہ تو جنت والی زندگی ہے، اس تک تو جانا پڑے گا نا سر. یہ ہو گیا، پارٹی آ گئی، گاہک آ گیا، دوست مل گیا، روٹی تیار ہو گئی، یہ ہو گیا. ہماری عوام کو دو مسئلے بڑے پرفیکٹ یاد ہیں سر صدارت، دو مسئلے بڑے پرفیکٹ یاد ہیں. کون سا؟ کہ جب پیشاب آ رہا ہو تو نماز نہیں ہوتی، نمبر ایک. نمبر دو، جب بھوک لگی ہو تو نماز نہیں ہوتی. یہ دو ہی مسئلے، وہ کہ کھانا اور ہگنا، یہ ہمارا مقصود نظر ہے. ٹھیک ہے جناب. سوال یہ ہے کہ جب آپ کو بھوک نہیں لگی تھی آپ نے کتنا وقت دیا؟ اور جس بھوک اور جس پیشاب کا ذکر آتا ہے، ان دونوں حالتوں میں نماز نہیں ہوتی. وہ بالکل آخری پہنچ کو ہو، پھر تو سمجھ میں آتا ہے کہ توجہ نہیں رہے گی نماز میں. بھوک والی حالت ہو یا پیشاب والی، کیا ہم میں سے کسی کی یہ حالت ہوتی ہے؟ لیکن نماز میں پھر بھی گاف سے گول ہو جاتے ہیں. گاف سے کیا ہوتے ہیں؟ انہو ظن، یہ بندہ دنیا میں یہ گمان کرتا تھا. خدا کی قسم عقیدے کی بات نہیں کر رہا، بات عمل کی ہے. اپنے من میں کبھی تھوڑی سی دیر کے لیے سوچو کہ ہم میں سے کسی کا عمل اس قابل، یا ہمارا دل مانتا ہے کہ ہم اللہ میاں کے پاس جائیں گے؟ بولو. دل نہیں مانتا، بالکل نہیں مانتا. عقیدتاً مسلمان ضرور ہیں لیکن دل ہمارا نہیں مانتا کہ اللہ میاں کے پاس جائیں. اگر یہ بات ہوتی ہے نا اللہ میاں کے پاس جائیں گے تو پھر ہماری شکلیں ایسی نہ ہوتی، ہمارے گھر ایسے نہ ہوتے، ہمارا ماحول ایسا نہ ہوتا. ایک ایک بندے کو جا کر یہ دکھڑا سنا دے. انہو ظن، یہ گمان کرتا تھا، اللہ یحور، کہ یہ پلٹ کر اپنے پروردگار کے پاس نہیں آئے گا. بلا، اللہ فرماتے کیوں نہیں آئے گا؟ ان ربہ کان بہ بصیرا، بلا شبہ اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا. اللہ کی ذات تمام سہولیات دینے کے بعد انتظار میں ہے. اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں اور آپ کیا کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے. کم از کم اتنی کوشش ضرور کی جائے جناب، بھلے نماز پڑھنی ہو یا گھر پہ جانا ہو، باہر آنا ہو، صرف یہ توجہ دماغ میں بٹھا لیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بہت سارے گناہ اس سوچ پر بھی ختم ہو جاتے ہیں. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ کل بیان